السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف بنایا گیا ہے۔ یہ بات عام ہے کہ جس اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف بنایا گیا تھا وہ اسم یعنی مضاف الیہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کی طرف مضاف بھی ہوا۔ اس کی مثال جیسے کہ اس میں ظاہر کی مثال جیسے کہ کتاب خدا، خدا کی کتاب، خدائے جہاں دنیا کا خدا، اور اس میں ضمیر کی مثال کیا پڑی تھی؟ کتاب من میری کتاب، کتاب او اس کی کتاب۔ آج کے اس سبق میں بھی ضمیر کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں سے بھی ضمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے شین، دوسرا ہے تا اور تیسرا ہے میم۔ جس طریقے سے پیچھے آپ نے پڑھا تھا او کے معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اسی طریقے سے شین کا بھی معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی۔ جس طریقے سے آپ نے پیچھے پڑھا تھا تو کے معنی ہوتا ہے تیرا تیری، تو یہاں پر بھی تا کے معنی ہوتا ہے تیرا تیری۔ جس طریقے سے آپ نے پیچھے پڑھا تھا من کے معنی ہوتا ہے میرا میری، اسی طریقے سے میم کا بھی معنی ہوتا ہے میرا میری۔ اب آئیے ہم ان کو اضافت کی صورت میں پڑھتے ہیں، یعنی اضافت کر کے اور ان کو مرکب اضافی بناتے ہیں۔ کتابش، کتاب مانے کتاب اور شین مانے اس کا یا اس کی، تو کتابش اس کی کتاب۔ اسپم میرا گھوڑا، اسپ مانے گھوڑا، میم مانے میرا، اسپم میرا گھوڑا۔ مضاف الیہ سے پہلے ترجمہ کریں گے۔ ہم نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ پھر مضاف کا ترجمہ، تبھی ترجمہ اچھا لگے گا۔ چشمت تیری آنکھ، چشم مانے آنکھ اور تا کے مانے ابھی بتایا تیرا تیری، ٹھیک۔ چشمت تیری آنکھ۔ گربے اش اس کی بلی۔ اب یہاں پر دیکھیے شین سے پہلے الف کو لے کر آئے ہیں، حالانکہ ضمیر میں تو شین ہی ذکر ہے، لیکن یہاں اش کر دیا یعنی شین سے پہلے الف لے آئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو وہاں پر الف یعنی حمزہ یا الف ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اجتماع ساکنین لازم نہ آئے۔ اب چونکہ یہاں پر غربۂ اش میں غربا کے آخر میں جو ہا ہے یہ بھی ساکن ہے اور شین جو ہے یہ بھی ساکن ہے، تو اب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو رہے تھے، اس وجہ سے یہاں پر الف لے آئے۔ غربۂ اش اس کی بلی۔ خانہ ام میرا گھر، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ خانہ ہم میں خانہ کا جو ہا ہے یہ ساکن ہے، اسی طریقے سے میم بھی ساکن تھا، تو ان دونوں کے درمیان میں اجتماع ساکنین لازم آ رہا تھا، اس وجہ سے حمزہ کو یعنی الف کو لے آئے۔ خانہ ات تیرا گھر۔ رویش اس کا چہرہ، رو مانے چہرہ اور یش اور شین کے مانے اس کا، اس کی۔ رویش اس کا چہرہ۔ پایم میرا پیر۔ چاقویت تیرا چاقو۔ اور آگے دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے جو پیچھے پڑھا وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ ایک اسم مضاف بن رہا تھا دوسرے اسم کی طرف، لیکن یہاں پر جو ہے ایک اور اسم کا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ایک اور اسم کو زیادہ کر رہے ہیں، یعنی ایک اسم بنے گا مضاف دوسرے اسم کی طرف اور وہ دوسرا والا اسم مضاف بنے گا تیسرے اسم کی طرف۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اس مثال میں، پہلے ہی مثال میں دیکھیے نام رسول خدا، ٹھیک ہے، نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، تو نام یہ مضاف ہے رسول کا اور رسول یہ مضاف ہے خدا کا، ٹھیک ہے، تو ایک مضاف ہو رہا ہے دوسرے کی طرف اور دوسرا مضاف ہو رہا ہے تیسرے کی طرف۔ ابھی آپ نے پیچھے جو پڑھا تھا اس میں صرف ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ تھا، لیکن یہاں پر آپ کیا پڑھ رہے ہو، یہاں پر دو مضاف اور دو مضاف الیہ ہو رہے ہیں۔ نام مضاف ہے رسول کا، ٹھیک ہے، اور رسول مضاف ہے خدا کا۔ اسی طریقے سے رسول یہ مضاف الیہ ہے نامے کا اور خدا یہ مضاف الیہ ہے رسول کا، ٹھیک ہے، اور ترجمہ کا وہی طریقہ ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا، کیا کہ آخر سے ترجمہ کریں گے، یعنی مضاف الیہ سے ترجمہ کریں گے۔ نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، رسول خدائے جہاں، دنیا کے خدا کے رسول، رسول خدائے جہاں، جہاں مانے دنیا، دنیا کے خدا کے رسول۔
نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعہ کی نماز، رمضان کے جمعہ کی نماز۔ خانہ پدر شما، تمہارے باپ کا گھر، خانہ مانے گھر، خانہ پدر شما تمہارے باپ کا گھر، کتاب برادرش اس کے بھائی کی کتاب، وقت نماز شام، شام کے وقت کی نماز، روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ، کباب گوشت بز، بکرے کے گوشت کا کباب، بز مانے بکری بھی کہہ سکتے ہو، بکرا بھی کہہ سکتے ہو، کباب گوشت بز، بکرے کے گوشت کا کباب۔ پیچھے پڑا تھا گوشت، گوشت کے معنی ہوتا ہے کان، اور گوشت تا کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کا معنی گوشت۔ اب آگے دیکھیے تھوڑا سا، قرآن شریف پسرے من، قرآن شریف پسرے من، میرے لڑکے کا قرآن شریف، حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم، دل مرد خدا، خدا کے مرد کا دل مطلب اللہ والے کا دل، خانہ برادرم، میرے بھائی کا گھر، چشم آ ہوئے تو، تیرے ہرن کی آنکھ، چشمہ نے آنکھ، آہو مانے ہرن، ٹھیک ہے، یہاں پر واو آیا ہے تو یا مجھولا لگا دیا گیا ہے، چشم آ ہوئے تو، تیرے ہرن کی آنکھ، پائے پدرش اس کے باپ کا پیر، پدر مانے باپ، پدر مانے باپ، اب پا ہے یہاں پر آیا ہے تو اس لیے یہاں پر یا مجھولا لگا دیے ہیں، با یہ پدرش یعنی آخر میں الف ہے پا کے آخر میں تو یہاں پر یہ مجھولا لگا دیے ہیں۔ چاقو یہ پسرے محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو، کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری، کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری، اسپ برادر شما، تم سب کے یا تمہارے بھائی کا گھوڑا، اسپ برادر شما تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ تو یہ رہا آج کا سبق، اس کو سنیں اور سمجھیں اور ان کی مفردات اچھی طرح یاد کریں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے کمنٹ باکس میں آپ اس کو لکھیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔